دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو بطور ایک صحافی کے اور بطور ایک انسان کے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بہت ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو آپ اس کے خلاف ایک آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ خاموش تماشائی بن جائیں۔ اور اگر میں فلسطین اور کشمیر میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو اگر میں اس پہ آواز اٹھاتا ہوں، اور اگر میرے ارد گرد ظلم ہو رہا ہے اور میں اس پہ آواز نہ اٹھاؤں، تو پھر تو یہ بڑی ایک سلیکٹیو جرنلزم ہوگی نا۔ تو اگر میں فلسطین اور کشمیر میں ظلم پہ آواز اٹھاتا ہوں تو پھر مجھے بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، اسلام آباد میں، میرے ارد گرد جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مجھے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے وہ آواز اٹھائی کہ جو بلوچستان کی میں جو سیاسی بیداری کی تحریک ہے، اس کا لاہور سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اور لیکن میں یہ ساری بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جنرل ڈائر ہے اس کا میں نے شروع میں ذکر کیوں کر دیا۔ دیکھیں جنرل ڈائر نے جو 1916 میں بلوچستان میں کیا نا، تو اس کے انعام میں اس کو پروموشن ملی، اور پھر اس نے 1919 میں وہی کچھ اس نے جلیانوالہ باغ امرتسر میں بھی کیا۔ اور پھر جب وہ ریٹائر ہو کے واپس چلا گیا انگلینڈ تو اس نے پھر ایک کتاب لکھی۔ بلوچستان کے جو قبائلی تھے جن کے خلاف اس نے لڑائی لڑی تھی، تو اس نے ان کے بارے میں کتاب لکھی جس کا پھر اردو ترجمہ کیا گل خان نصیر صاحب نے۔ یہ کتاب ہے بلوچستان کے سرحدی چھاپہ مار، یہ جنرل ڈائر کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ کتاب پڑھی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ کوئی پتہ نہیں یہ کتاب مل جائے گی پڑھنے کے لیے یا نہیں مل جائے گی، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آج جو بلوچستان میں جس کو لوگ کہتے ہیں نا انسرجنسی ہے، یہ جو ہو رہا ہے، اس کی روٹس بڑی پرانی ہیں، 500-600 سال سے یہ سب سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن میں 1916 سے شروع کرتا ہوں۔ 1916 میں پتہ ہے کیا ہوا؟ پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کے لیے برطانیہ کو ہندوستان سے فوجی بھرتی کرنے تھے، تو پورے ہندوستان سے فوجی بھرتی ہو رہے تھے۔ یہ جو بلوچستان میں کچھ علاقے تھے نا، مریوں کا علاقہ اور مینگلوں کا علاقہ، سنجرانیوں کا علاقہ، بگتیوں کا علاقہ، یہاں سے انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لڑائی کیونکہ جرمنی کی اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی تھی، تو جو بلوچستان کے جو لوگ تھے، آزادی پسند لوگ تھے، انہوں نے جرمنی کے ساتھ رابطے قائم کر لیے۔ ایسے ہی رابطے جو ہے یہ وزیرستان کے لوگوں نے بھی کیے تھے۔ تو اسی زمانے میں جو بلوچستان کے جو لوگ تھے جو کہ برطانیہ کے غلام بننا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے جرمنی سے رابطہ کر لیا۔ تو جنرل ڈائر جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ میں جو ہندوستان اور سابقہ ہندوستان جو ہے برٹش انڈیا اور ایران کی سرحد پہ جا کے میں ان بلوچ قبائل کے خلاف آپریشن کروں جو کہ ایران کے راستے سے جرمنی اور ترکی کے کانٹیکٹ میں۔ اور یہ پوری کہانی اس نے اس میں لکھی ہے کہ کس طرح اس نے سازشیں کی، بلوچوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا، ان میں پیسے بانٹے۔ اور جو سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1916 میں یہ جو جنرل ڈائر تھا، اس نے جو ہزارہ جو اہل تشیع تھے ان کو استعمال کیا جو بلوچستان کے سنی بلوچ قبائل تھے ان کے خلاف۔ اور اس میں یہ بڑا فخر سے لکھتا ہے کہ یہ جب ایک دوسرے سے لڑتے تھے، یعنی کہ ہزارہ جو ہے، ہزارہ پائنیئر ایک ریجمنٹ بنائی گئی تھی، اس کے لوگ جو ہیں وہ جب بلوچوں سے لڑتے تھے تو اس لیے نہیں لڑتے تھے کہ وہ تاج برطانیہ کا دفاع کر رہے ہیں، ان کے فرقہ وارانہ جذبات ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بعد وہ جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی بے حرمتی بھی کرتے تھے۔ اور وہ واقعات بھی اس میں بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جنرل ڈائر جو ہے اس نے ایک طرف تو بلوچوں میں شیعہ سنی منافرت پھیلائی، دوسری طرف جو اس کے ساتھی تھے وہ جناب مری قبیلے کے جو سردار تھے اس وقت، ان کا نام تھا خیر بخش مری، ان کے پاس گئے اور کہا جی کہ ہمیں فوج میں بھرتی کے لیے اپنے بندے دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا، انہوں نے ان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ یہ خیر بخش مری اول کی میں بات کر رہا ہوں، 1916 کی بات ہے۔ وہ جو سردار خیر بخش مری جو بعد میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے ممبر بنے اور ان کا ابھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا ہے، وہ ان کے پوتے تھے۔ تو یہ میں خیر بخش مری اول کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھرتی ہوئی تھی ہندوستان سے
ख़ास طور पे पंजाब से बहुत बड़े पैमाने पे भर्ती हुई थी, मुसलमान भी भर्ती हुए, हिंदू भी भर्ती हुए, सिख भी भर्ती हुए। उन्होंने पहली जंग अज़ीम में भी हिस्सा लिया, उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में भी हिस्सा लिया। यहाँ से एक सवाल पैदा हुआ बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के कबायली इलाके में, कि हम भी मुसलमान हैं और ये पंजाब के और साबका सूबा सरहद के लोग भी मुसलमान हैं, तो ये बरतानवी फ़ौज जो है इसमें भर्ती होके हमने अपने ही मुल्कों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उस वक्त खिलाफत उस्मानिया थी, तो हम क्यों भर्ती होते हैं इस फ़ौज में? ये सारा मसला था। तो तब से ये एक सवाल पैदा हुआ कि ये पंजाब के लोग जो हैं ये इस फ़ौज में क्यों शामिल होते हैं, बरतानिया की फ़ौज में, जिसने कि तुर्कों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है। और तुर्क जो हैं वो जर्मनी के इत्तेहादी थे, और तुर्क जो हैं वो उस वक्त खिलाफत उस्मानिया के तर्जमान भी थे। तो एक तो ये मैं आपको रूट कॉज बता रहा हूँ, इंसर्जेंसी का रूट कॉज बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जब बलूचिस्तान में सियासी बेदारी की एक तहरीक शुरू हुई और कुछ तंजीमें जो हैं वो वहाँ पे बनाई गई। अच्छा, वो कौन कौन सी तंजीमें थी उनका भी मैं जिक्र करता हूँ।